بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس چینل کا مقصد علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کے تذکرے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ وسوسوں اور خیالات کے آنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے تدارک پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، پوری شریعت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے فقہا کو فالو کیا جاتا ہے، مجتہدین کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مجتہدین نے حدیث کا مفہوم کیا بیان کیا ہے اور ان کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر اچانک کسی برے خیالات یا ناگوار خیال کا آ جانا اور چلے جانا، اور جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آ جانا، جو ہماری طبیعت کو بے چین اور پریشان کرے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ جو ہمیں بہت بھاری گزرتی ہیں کہ ہم ان کا کسی سے ذکر بھی کریں، یعنی ان وسوسوں کو زبان پر لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے، یعنی عین ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ جو کفر کے وسوسے آپ کے دل میں آتے ہیں، اس پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان وسوسوں پر خوش نہیں ہیں، یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ یہ پریشانی اور فکر مند ہونا آپ کے ایمان کی نشانی ہے، تمہارے صریح ایمان کی دلیل ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس طرح کے وسوسوں سے نفرت کرے اور اس کا مقابلہ کرے مجاہد کے طور پر، جیسے مجاہد دشمن کو بھگاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے فرمایا کہ کھلے ایمان کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میری امت کے دل میں خود بخود آ جانے والے شیطانی وسوسوں کو درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیں یا ان کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں۔ سنہ ابو داود میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان خیالات کو وسوسوں میں شمار کیا ہے اور آپ نے پریکٹیکلی ان پر عمل نہیں کیا۔ ناظرین، قرآن میں آتا ہے کہ جب بھی تمہیں شیطان وسوسے ڈالے یا برے خیالات لائے تو ہمیشہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا، اللہ کے نبی کا اور انبیاء کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب عورت نے کہا کہ میری طرف آؤ، تو انہوں نے کیا سب سے پہلے بولا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر وہاں سے بھاگے۔ ناظرین، استغفار پڑھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ تقوی والے لوگوں کو جب بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہیں وسوسے ڈالے تو یہ پڑھو، آمنت باللہ و رسولہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دماغ اللہ کے کاموں میں لگے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ سورت فلق، سورت ناس پڑھیں۔ ناظرین، اب ہم تذکرہ کرتے ہیں خیالات، گمان اور سوچ کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ سورت بقرہ میں قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صرف ظاہری اعمال ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں، جبکہ اندر بھی سکینر لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کون کون سے خیالات میں سے گزرتے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے ارادے، نیتیں، خواہشات، تمنائیں، حرص، امیدیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔
تاکہ اس کا حساب لیا جائے. پوچھا جائے گا انسان سے کہ کیا کر کے آئے ہو. قرآن مجید میں ہی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا. بغض، کینہ، ریاکاری، نفاق، حسد، دھوکہ، فریب، نفرت، سب کچھ کہاں بستا ہے؟ کہاں جمع ہوتا ہے؟ سینے میں، دل میں. اب ان کو آپ زبان پر لاؤ یا دل میں رکھو، اللہ تو اس کا حساب لے گا. ناظرین، گمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کی روح سے ہے، آپ کے شعور سے ہے، آپ کی نیت کے ایریا سے ہے، آپ کی پیورٹی سے ہے. اگر روح بیدار ہو، دل منور ہو، دل پاک ہو تو آپ کو اچھے گمان آئیں گے اور آپ اللہ سے جڑے رہیں گے، آپ قرب الہی میں بڑھتے چلے جائیں گے. شعور حاصل کیا جاتا ہے اللہ کے راستے پر چل کر، اللہ کے راستے پر محنت کر کے. اس لیے انسان کو بدترین حالات میں بھی حکمت الہی کو تلاش کرنا چاہیے. ناظرین، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا تم مجھے گمان کرو گے تو ویسا ہی مجھے پاؤ گے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت ہے اور بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی یعنی ظن جو ہے یہ انسان کے دل اور نفس میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سارے گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ناظرین، سوچ کا تعلق انتہائی لاجیکل پلیٹ فارم سے ہے، یعنی عقل سے ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی عقل کو چلاتا ہے نفس، نفس عقل کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی عقل وہ ایریا ہے جہاں شیطان کی آمد و رفت ہو سکتی ہے. اس لیے نفس کی پیروی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے. خود شیطان کو کس نے ذلیل کیا؟ اس کے نفس نے. تو ناظرین، اب اس کا حل کیا ہے؟ انسان کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے. اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.